the apex micro predator and biocontrol agent spider. بات کرتے ہیں مکڑی کی. عام طور پر لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں, دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن سائنسی اور تاریخی اعتبار سے یہ مخلوق انسان کی بقا کی بہت بڑی خاموش محافظ ہے. مکڑی کس قدر عظیم مخلوق ہے کہ سائنسی ریسرچ اور ماحولیاتی اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو مکڑی کے بارے میں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو عقل کو دنگ کر دیتی ہے. دنیا بھر کی مکڑیاں مل کر سالانہ 400 سے 800 ملین ٹن, جی ہاں 40 سے 80 کروڑ ٹن حشرات الارض یعنی انسیکٹس کو کھا جاتی ہے, کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتی ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ تو بایو کنٹرول ایجنٹ, دنیا کا سب سے بہترین حیاتیاتی نگران مکڑی کو کہا جاتا ہے. اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ وہ جاندار جو کہ فصلوں کو تباہ کرنے والے جیسے ٹڈی دل ہے اور انسانوں میں بیماری پھیلانے والے مچھر اور مکھیوں کی آبادی ایک مقررہ حد تک یہ مکڑی بڑھنے نہیں دیتی. اگر دنیا سے صرف چند مہینوں کے لیے مکڑیاں غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کیڑوں مکوڑوں کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا جو ہماری ساری فصلیں چٹ کر جائیں گی. دنیا بھر میں قحط آ جائے گا اور ایسی ہولناک وبائیں پھیلیں گی کہ انسانی زندگی کا بقا خطرے میں پڑ جائے گا. ناظرین, یہ جو مکڑی کا جالا جو ہے نا, یہ پتہ کتنا کمال کا ہے کہ جسے سائنس کی دنیا میں اسپائڈر سلک کہا جاتا ہے. یہ جالا کوئی معمولی سوت, معمولی دھاگا نہیں. جدید فزکس کہتی ہے کہ اگر مکڑی کے جالے کے ریشے کو ایک پینسل جتنا موٹا کر دیا, یعنی جالے کو بنا کے اتنا موٹا کر دیں کہ ایک پینسل جتنا موٹا ہو جائے, تو یہ مضبوطی فولاد میں اسٹیل سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا اور نائلون سے زیادہ لچکدار ہوگا, جو اڑتے ہوئے بوئنگ 747 ایروپلین کو بھی روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آپ سوچ رہے کہ کس قدر اس کے اس چھوٹے سے تار میں طاقت ہے. اگر اس کو ملٹیپلائی کر کے ایک موٹا رسی بنا دی جائے تو اس کے اندر اتنی لچک اور اتنی طاقت ہے. اللہ کریم نے اس ایک اپنی تخلیق کے بارے میں پوری قرآن پاک کی ایک سورت نازل فرمائی. اس سورت کا نام کیا ہے؟ اس مخلوق کے نام پر رکھا, سورہ عنکبوت, اسپائڈر. ذرا غور کیجئے, مادی طور پر مکڑی کا جالا ایک معمولی پھونک یا انگلی لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اسی کمزور ترین گھر کی طاقت اور اللہ کی تدبیر کا اب ذرا معجزہ سنیے. جب تاریخ اسلام کا سب سے نازک موڑ آیا, ہجرت مدینہ کا سفر ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے وفادار رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے ظالم کافروں سے بچتے ہوئے غار ثور میں پناہ گزین ہوئے, تو کافر تلواریں لے کر بالکل غار کے دہانے تک پہنچ گئے. اس وقت نہ وہاں کوئی فوج تھی, نہ کوئی لوہے کی دیوار. وہاں اللہ کے حکم سے ایک مکڑی نے غار کے منہ پر ایک جالا سا بن دیا. کفار مکہ نے جب غار کے منہ پر یہ جالا دیکھا تو انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کہنے لگے کہ اگر انسان اندر گیا ہوتا, اگر اس غار میں کوئی انسان اندر گیا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا. وہ غار کے باہر کھڑے رہے لیکن اندر دیکھنے کی زحمت نہ کی اور وہیں سے ناکام لوٹ آئے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے ناظرین, جس گھر کو قرآن نے دنیا کا سب سے کمزور گھر کہا, کائنات کے مالک نے اسی کمزور گھر سے تاریخ اسلام کی سب سے بڑی ہجرت کو تحفظ فراہم کیا اور کفر کی تمام عسکری طاقت کو ایک بکری کے تانے بانے سے شکست دے دی. جبھی تو ہم کہتے ہیں وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, میرا خدا ہے.